السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 41 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی مشرکین سے متعلق، جو اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ ہر فرقہ کے اپنے کو اولیاء ہوتے ہیں، اپنے ان کے کوئی معبود انہوں نے بنائے ہوتے ہیں جن کو وہ مشکل کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم کے ہاں یہ چیز ہے، مسلم کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، دوسرے کو کہنے کی بجائے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی میجورٹی کیا مسلک رکھتی ہے شرک کا۔ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، نبی کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں۔ کوئی فرقہ علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، کوئی فرقہ جو ہے وہ اپنے اولیاء کو، جیسے غوث الاعظم، اس طرح وہ انہوں نے نام بھی غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، تو غوث الاعظم یعنی سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مددگار، مشکل کشا، تو نام بھی انہوں نے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ جو شرک ہے، یہ تو سب سے پہلے مسلم فرقوں میں دیکھا جائے نا، غیر مسلم کو، ہندوؤں کو یا دوسرے اہل کتاب ہیں، جیوز، کرسچنز، وہ تو بات کی بات۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پکارتے ہیں وہ۔ لیکن پچھلی آیت میں بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے رسول، ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر الساعۃ آ جائے، یعنی اچانک کوئی انقلاب کی یا تباہ کن گھڑی آ جائے، تو اس میں تم کس کو پکارتے ہو؟ کیا تم اللہ کو پکارتے ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ تو اس میں یہ کہا گیا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تم کس کو پکارتے ہو۔ تو اس میں کہا گیا کہ جب اچانک انقلاب کی گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے، یا تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب بھی یک لخت آتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس میں پہلے ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، جب کوئی قوم اس مہلت کے وقفے سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اپنی غلط روش کے اوپر مصر رہتی ہے، تو پھر اسباب اور علل، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، وہ یک لخت آتا ہے۔ اسی کو آپ الساعۃ بھی کہہ لیں کہ اچانک کوئی تباہ کن گھڑی آ جائے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو کہا یہ گیا تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اللہ کو پکارو گے یا اللہ کے علاوہ اپنے دوسرے جو تم نے خدا تم نے تراش لیے ہیں ان کو پکارو گے؟ اس وقت بے ساختہ تمہاری زبان سے کس کا نام نکلے گا؟ کس کو تم پکارو گے؟ یہ پچھلی آیت کے اندر یہ چیز سوالیہ انداز میں کہی گئی، جھنجھوڑا گیا کہ ذرا سوچو کہ کائنات کے اندر وہ کون سی اتھارٹی ہے جو تمہاری تمام مشکلات کا حل پیش کرنے والی ہے، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والی ہے، تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والی ہے؟ تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہماری جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی جائے،
جیسے کوئی شہری ایک ریاست میں یا اسٹیٹ میں رہتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ کے لاز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پھر امن سے نہیں رہ سکتا، سکون سے نہیں رہ سکتا، اس میں پھر ادارے حرکت میں آئیں گے تو اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ کے قوانین کہ جب انسان ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے، وہ تباہی پھر ان کو گھیر لیتی ہے۔ اس میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس مہلت کے وقفے میں خود کو صحیح نہ کیا جائے تو پھر وہ عذاب یا انقلاب کی گھڑی اس قدر یکلخت آتی ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ مہلت کا وقفہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کے اوپر، سورہ الانعام آیت نمبر 41۔ یہی بیان، یہی سلسلہ آگے چل رہا ہے اس آیت کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت تم صرف اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ پیچھے سوالیہ انداز میں بات کی گئی، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ یہ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو پھر اس آیت میں خود ہی اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ بلکہ اس وقت تم صرف اسی اللہ کو پکارتے ہو اور کسی کو نہیں، بے ساختہ تمہارے دل سے، تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ ہر قوم کے ہاں انہوں نے اپنے الفاظ بنائے ہوتے ہیں، جیسے غیر مسلم ہیں، اس میں ہندو ہیں، وہ اللہ کو ایشور یا اس طرح کا کوئی نام دیتے ہیں۔ اسی طرح انگلش جو لوگ ہیں، انگریز، وہ گاڈ بولتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی زبان ہے، لیکن بے ساختہ وہ جو ان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، جو زبان سے وہ بولتے ہیں، اس کا اشارہ اسی حقیقی خالق کی طرف ہوتا ہے۔ نام اس کا وہ اپنی زبان میں بے شک کہتے رہیں یہ چیز۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت تم پھر اسی کو پکارتے ہو۔ پھر جب پکارتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ رہا کہ فَيَكْشِفُ، پھر وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ فَيَكْشِفُ، دور کر دیتا ہے کیا؟ کیا یہ رہا ہے کہ وہ یعنی وہ مشکل کے، جس مشکل کے دور کرنے کے لیے وہ پکارتے ہیں اللہ کو، تو وہ مشکل وہ دور کر دیتا ہے۔ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ تدعون الیہ، جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، تو جس کے لیے تم اللہ کو پکارتے ہو وہ اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اس کے قوانین کے مطابق اپنی اصلاح کر لیتے ہو، غلط روش کو چھوڑتے ہو، غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کی طرف آ جاتے ہو، تو پھر تم سے وہ مشکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ انشاء، اگر وہ چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے سے مراد یہ کہ اس کے قانون کے مطابق، کہ اس کا قانون مکافات دیکھتا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ اللہ کو جو پکار رہے ہیں وہ ایسے رسماً پکار رہے ہیں یا واقعی وہ اس سینس میں پکار رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں، اپنی کوتاہیوں کو، کمی پیشیوں کو وہ دور کر دیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر لے آئیں، تو ان کا پکارنا کیسے ہے؟ وہ ججمنٹ کرتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اگر وہ چاہتا ہے، یہ اگر وہ چاہتا ہے کہ معنی ہے، وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ ان کا پکارنا کیسے ہے۔ خالص اللہ کو پکارنا ہے، یعنی خالص اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کی پھر اصلاح بھی ہو جاتی ہے
اور پھر ان کی مشکلات بھی دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسے رسماً منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور وہ عملاً کوئی کام نہیں کرتے، اپنی غلط روش کے اوپر وہ مصر رہتے ہیں، اپنی غلط چیزوں کو نہیں چھوڑتے، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور نہیں کرتے، تو پھر اس طرح کا پکارنا بھی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے یہاں پر اس کے معنی کہ انشاء، اگر اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، اس طرح آپ جو قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اگر صرف تراجم ثواب کے لیے پڑھیں گے یا تراجم وہ جو کیے ہوئے عام طور پہ تفاسیر پھر آگے پھر تراجم، اس سے بات سمجھ نہیں آئے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں عقیدت کی روح سے پڑھا جاتا ہے، اس میں عقل و شعور نہیں ہوتا۔ عقیدت میں عقل و شعور ہوتا ہی نہیں۔ جب آپ قرآن کو ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ جذبات ہوتے ہیں، جذبات میں ایلیوژن ہوتا ہے، ریئلٹی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ان قرآن کے جو الفاظ ہیں، جب تک آپ تدبر سے، غور و فکر سے نہیں سمجھیں گے، عقل و فکر کو استعمال کر کے الفاظ کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، ان کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھیں گے، ان کے حقیقی جو معنی ہیں کہ ان کے اندر بات کیا کی گئی ہے، کانسیپٹ کیا ہے، تو اس وقت تک پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ انشاء کا معنی سمجھ لیا کیا ہے؟ کہ اللہ کے قوانین جو ہیں، اللہ کا قانون مکافات، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کس انداز سے یا کس نیت سے اس کو پکار رہے ہیں۔ اصلاح کی نیت سے، غلط چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود کرنے کی نیت سے پکار رہے ہیں، یا پھر وہ اپنی وہ غلط روش کے اوپر قائم ہے اور رسماً پکارے جا رہے ہیں، تو اس کا پھر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے غلط عمل کو چھوڑنا ہے، غلط روش کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو صحیح چیزوں کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو پھر جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اس کا جو قانون ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں گے، تو تب جا کر وہ مشکلات جو ہیں پھر دھیرے دھیرے، یہ نہیں کہ وہ پکارتے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے وہ گریجولی ہو رہی ہوتی ہے۔ مصیبت یا تباہی بھی یکدم آنن فانن نہیں آتی کہ انسان کو غلط کام کرے فوراً اس کا نتیجہ مرتب ہو جائے اور وہ اس کے لیے تباہی اس کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ غلطیوں کا، جرائم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، متواتر، مسلسل۔ جب انسان اس سے باز نہیں آتے تو پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کچھ جھٹکے لگتے ہیں اس کو پریشانیوں کے، مصائب کے، لیکن اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو پھر وہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ عذاب کی گھڑی آ جاتی ہے، کیونکہ مہلت کا وقفہ اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو عذاب یا اثرات پھر یک لخت آتے ہیں جس میں انسان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ جس مشکل کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی میں نے یہ چیز سمجھائی کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَتَنْسَوْنَ، اور مشکل میں تم بھول جاتے ہو۔ اب یہ انسانوں کا جو عام ایک رویہ ہے، قرآن اس کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کس طرح قرآن کریم جو ہے انسانی رویوں کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھاتا ہے، کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ جب مشکل میں ہوتے ہو تو تم اللہ کو بے ساختہ، تمہارے دل سے، تمہارے زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، لیکن جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو تم پھر اپنی اسی غلط روش کے اوپر واپس آ جاتے ہو اور پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اور اپنے اپنے جو تم نے معبود بنائے ہوتے ہیں، جو خدا بنائے ہوتے ہیں، ان کو پھر تم پکارنے لگ جاتے ہو، اسی شرک کے اوپر واپس لوٹ جاتے ہو۔ تو بھول جاتے ہو کہ تمہارا جو خالق ہے وہ ایک ہے، تمہاری جو مشکل کشائی کرنے والا، تمہارا جو کار ساز ہے، تمہاری حاجت روائی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، جن کو تم مشکلات کے لیے پکارتے ہو حاجت روا سمجھ کر، مددگار سمجھ کر، تو وہ خود اللہ کے قوانین کے محتاج ہیں، اس کی مخلوق ہے وہ تو خود محتاج ہیں اس کے۔ اللہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی یہ مخلوق ہے، جتنے بھی، چاہے وہ کسی بھی مقام کے اوپر ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کتنے بھی بڑے مقام کے اوپر ہوں، تو وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، حاجت روائی نہیں کر سکتے، کار ساز نہیں ہو سکتے وہ۔
کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اور پکارنا بھی اس کے قانون کی روح سے چاہیے۔ ایک تو ہے نا دل سے آواز نکلتی ہے، مدد کے لیے انسان پکارتا ہے، یہ انسانی نفسیات ہے، یہ تو نکلے گی اور نکلنی بھی چاہیے۔ بے ساختہ اللہ کو پکارے انسان، جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے اسی کو پکارنا ہے۔ لیکن یہ سطحی معنی ہے، جو اس کے اندر معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف اللہ کے قوانین کے سامنے انسان جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے، انہی قوانین کی روح سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرے، اپنی اصلاح کرے، بری چیزوں کو چھوڑ کے ان قوانین کی طرف پلٹ آئے جو اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب تم مشکل سے نکلتے ہو تو پھر اسی روش کے اوپر آ جاتے ہو، اور مشکل میں تم بھول جاتے ہو اللہ کو، کہ وہی ایک اللہ ہے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، تمہاری ربوبیت یعنی تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے۔ اس وقت تم اسے بھول جاتے ہو اور اپنے جو معبود بنائے ہوتے ہیں، اپنے خدا بنائے ہوتے ہیں، ان کو تم پکارنے لگ جاتے ہو، وہ کوئی بھی ہو، جیسے مسلم کے ہاں نبی کو پکارنے لگ جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو، یا وہ اولیاء کی ایک جماعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایک فرقہ نے، وہ ان کو پکارنے لگ جاتی ہے، غوث الاعظم کی وہ تسبیحیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارنے لگ جاتے ہیں، وہ کشتی بنائی ہوئی ہے کہ وہ یعنی فرضی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ کشتی ڈوب رہی ہے اور وہ کشتی کو جو ہے وہ ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، یہ اس طرح کے کانسیپٹ دیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ شرک پر مبنی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مشکل میں تم بھول جاتے ہو۔ تو آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ما تشرکون، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ تم جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے، جب مشکل آتی ہے اس وقت تم ان کو بھول جاتے ہو، اس وقت تو تمہارے منہ سے زبان سے بے ساختہ اللہ کا نام نکلتا ہے، لیکن جب تم اس مشکل سے نکل جاتے ہو تو پھر اپنی وہ روش کے اوپر جو شرک کی روش ہے اس کے اوپر پھر واپس لوٹ آتے ہو۔ تو یہ چیز نہیں کرنی، جو صحیح روش ہے اس کے اوپر قائم رہو، اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے صرف ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہاری مشکل کشائی کرے۔ اور مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے۔ اگر اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے، محض پکارے جائیں گے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔